بات وہی ہے کہ پردہ آدمی کے اندر ہوتا ہے، شرم و حیا اس کے اندر ہوتی ہے۔ ہم اوپر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں لیکن ہماری نگاہوں میں گندگی ہے اور ہماری نیت میں فتور ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ہم اندر سے کیا باہر سے بھی صاف ستھرے نہیں ہیں۔ اور جو صورتحال معاشرے کی ہے اور جو کچھ بددیانتی پھیلی ہوئی ہے، یہ سب ہمارے اندر کی غلاظت ہی تو ہے، ہماری نیتوں کی خرابی ہی ہے۔ اور یہی کہا ہے اس اداکارہ نے، آپ کی پسندیدہ اداکارہ ہیں ماہ نور حیدر۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلے پردہ کیا کرتی تھیں۔ میں نے بہت چھوٹی بچیوں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ ان کو کہا کیسے گیا کہ تم یہ اسکارف اس طرح باندھو یا یہ دوپٹہ اس طرح اوڑھو۔ اصل میں ان کا ماحول ہوتا ہے، وہ کسی کو دیکھتی ہیں اور پھر ان کے اندر ودیت ہوتی ہے، خدا کی طرف سے انہیں یہ احکام ملتا نہیں ہے، انہیں یہ شعور آ جاتا ہے، ان کے اندر یہ سمجھ ہوتی ہے کہ ہم اسکارف اس طرح باندھیں اور اس طرح دوپٹہ اوڑھیں۔ اور ماں باپ بھی منع نہیں کرتے انہیں کہ یہ چھوٹی بچیاں ہیں تو کیا ہوا۔ یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی 7 سال کی آخری حد کہ ان کی تمام تربیت ہو جاتی ہے، ان کی ذہنی، ان کے سوچ کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد ہی کوئی لڑکی پردہ کرنا شروع کرے تو اس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہی سمجھے۔ اور یہی ہوا تھا ماہ نور کے ساتھ کہ انہوں نے 9ویں کلاس میں جب یہ تھی تو عبایا پہننا شروع کر دیا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوستوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور ماں باپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح سے پردہ نہیں کرتا جو تم کرنے لگی ہو، تم ہمارے ساتھ چلتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ اور ان کے والد انہیں دیکھ کر ہنسے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے اندر کا پردہ ضروری ہے، اندر سے اندرونی طور پر اپنے آپ کو بالکل اسی طرح رکھو جس طرح باہر سے رکھ رہی ہو۔ دونوں اندر باہر آدمی کا ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اوپر سے اس نے پردہ کر لیا ہے اور اندر سے ان کے اندر بے حیائی ہے۔ پردہ صرف گھر سے باہر نکل کے کچھ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی نظر کا پردہ، سوچ کا پردہ، زبان کا پردہ، خیالات کا پردہ، قدموں کا بھی پردہ ہے کہ آپ اپنے قدم کو غلط سمت لے جانے سے، غلط راستے پہ چلانے سے روکنا پردہ کرنا ہے۔ اور ان کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے خاندان والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ تم بالکل ہی عجیب سی لگتی ہو، کہیں اور خاندان کسی اور خاندان کی لگتی ہو اور بالکل بھی ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے خاص طور پر جن لوگوں کو، جن لڑکیوں کو اور جن ماڈلز کو، جن اینکرز کو عبایا پہن کے اپنے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ عبایا کو اسی طرح وہیں پہ اتار کے رکھ دیتی ہیں۔ تو جس طرح سے ان کا اسٹائل میں نے دیکھا، وہ اپنے آپ کو چھپانا ہوا لوگوں کی نظروں سے، لیکن وہ پردہ نہیں ہوتا جو بیویاں عموماً کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ نامحرموں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ صرف عبایا پہن لینے کا نام پردہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے عبائے دیکھے ہیں خود اور حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ اس عبائے کے 4 چاک ہوتے ہیں، 2 سائیڈوں سے اور آگے سے اور پیچھے سے، اور لڑکی چلی جا رہی ہوتی ہے ساتھ، وہ 4 حصے اس کے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے اس نے بیل باٹم پہنا ہے، ٹراؤزر پہنا ہے، ٹائٹس پہنے ہیں، کیا پہنا ہوا ہے۔ تو یہی تو پردہ ہے، یہی نظر نہ آئے کسی کو کہ کیا پہنا ہوا ہے، کیا اسٹائل ہے اور کیا ڈیزائن ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ صرف اپنے آپ کو جو تیاری کی ہے اس کو چھپانے کے لیے عبایا پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے میری بات، میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہے اور حیرت زدہ ہوئی ہوں کہ یہ تیار ہو کے اس قدر آئی ہیں اور اب یہاں پہ عبایا کو جس طرح اڑا کے پھینکا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو چھپا کے لفافے میں ڈال کے، جیسے سمجھ لیں اس کی مثال کہ جب کسی کو آپ تحفے کے طور پر پیسے پیش کرتے ہیں، روپے، تو ان نوٹوں کو، اس نقد رقم کو آپ ہاتھ میں نہیں دیتے، لفافے میں چھپا کے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پردہ ان کا لفافہ ہو جاتا ہے جس میں وہ خود کو چھپا کے لاتی ہیں، لیکن دراصل وہ پردہ نہیں ہوتا جو ماہ نور حیدر کے والد نے ان سے کہا کہ
اندر سے کچھ باہر سے کچھ، تو پہلے اپنے آپ کو اندر سے ملفوف کرو، اپنے آپ کو اندر سے ایک جیسا اور باہر سے ایک جیسا رکھو، اسے کہتے ہیں پردہ۔ یہ گزشتہ دنوں بات چیت کر رہی تھی اور انہوں نے وہاں بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی والد نے جب ان سے بات کی، لیکن بعد میں ان کا مطلب انہیں سمجھ آ گیا کہ اپنے پہلے اندر تبدیلی لاؤ پھر باہر تبدیلی کرو۔ ماہنور کہتی ہیں کہ ان کے گھر کے تمام افراد نماز کے پابند ہیں اور تمام مذہبی فرائض پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور لیکن پھر بھی گھر میں پردے کا کوئی تصور نہیں ہے، دوپٹہ اوڑھتے ہیں لیکن برقع نہیں پہنتے۔ یہی ان کا کہنا ہے کہ اتنی روک ٹوک ہوئی، اتنی بات چیت ہوئی کہ پھر میں نے دوپٹہ ہی رکھا اور میں نے اس وقت عبایا اپنا ہٹا دیا۔ لیکن یہاں اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ نہ پہنیں آپ عبایا، نہ پہنیں آپ برقع، نہ لگائیں آپ نقاب، لیکن جو لباس ہو وہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی پوری آستین غائب ہو اور اس کا ایک سائڈ سے گلا ہی نہ ہو۔ کپڑا تو پورا پہنا جانا چاہیے، لباس سر تا پا پورا ہی مکمل ہونا چاہیے۔ اس لڑکی نے جو کہ عبایا اپنا اتارا ہے تو کم از کم اسی لباس کو استعمال کرے۔ وہ جس وقت بات چیت کر رہی تھیں، صارفین ان پہ تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے کمنٹس میں کہ آپ نے تو اس وقت بھی دوپٹہ تک نہیں اوڑھا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سب کے سب دوپٹہ اوڑھتے ہیں، عبایا یا برقع نہیں اوڑھتے، پردہ نہیں کرتے۔ ان کے والد نے اور ان کے گھر والوں نے ان سے جو بات کہی تھی، ان کے والد نے خاص طور پر کہ ان سے بات کہی تھی کہ پہلے آدمی کو اندر سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کے خیالات میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے نظروں میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اور ان کی زبان میں پاکیزگی ہونی چاہیے کہ نہ ہم گندی چیزوں غلط چیزوں کی طرف دیکھیں، نہ زبان سے کوئی بات کریں اس طرح کی، اور نہ ہی اپنے قدم کو اس طرف لے جائیں جو غلط ماحول ہو، جہاں غلط لوگ ہوں، جہاں غلط طرز زندگی ہو۔ اور اسی کو پردہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو الگ رکھنا اور محفوظ رکھنا۔ لیکن ایک دفعہ میں نے ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا، وہاں پردے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، اور وہاں لڑکیوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، نوعمر لڑکیاں تھیں، ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ پردہ کریں گی، چہرہ چھپائیں گی، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی سے، دھوپ کی شدت سے، گرد و غبار سے آپ کا چہرہ بچا رہے گا۔ اگر یہی بات کوئی بیوٹیشن کہتی تو اچھی لگتی، لیکن وہاں جہاں اسلامی گفتگو ہو رہی تھی اور پردے کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی، تو یہ مثال مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ چہرے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھوپ کی شدت سے، موسم کی شدت سے وہ الگ بات ہے، اور پردے کے حوالے سے کہ نامحرموں اور غیر مردوں کی نظر چہرے پہ نہ پڑے، یا پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ اس کے پاؤں ہے، یہاں پہ اس کے ہاتھ ہے، اور یہاں کے پہ جسم کا یہ حصہ ہے، وہ حصہ ہے۔ یہی بات کی ہے ماہنور حیدر نے، اور ان پہ اپنے اپنے طرز خیال سے، اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق سب نے تنقید کی ہے۔ لوگوں کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، نجی زندگی ہوتی ہے۔ اس بچی کو جب ماہنور 9ویں کلاس میں تھی تو انہیں یہ شعور ملا، خدا کی طرف سے یہ ہدایت تو صحیح طرف سے ہی ملتی ہے، اور انہوں نے عبایا پہننا شروع کیا۔ لیکن پھر جب ان کے گھر والوں نے کہا کہ دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے والد کا مقصد یہی تھا کہ آدمی کو اندر باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پردہ کر رہا ہے تو صحیح طرح سے، مکمل طرح سے کرے، اور اس میں دکھاوا شامل نہ ہو کہ میں بہت پردے دار ہوں۔ لیکن دوستو یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی پردہ نہ کرے، برقع نہ پہنے، عبایا نہ پہنے، تو پورا لباس ہی نہ پہنے، آستین ہی غائب ہو، اس کا گلا ہی غائب ہو، اور قمیض اتنی اونچی ہو کہ وہ بلاؤز بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اپنی اپنی لوگوں کی مرضی ہے، کسی کی ذاتی زندگی کو نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے جس پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں اس کا کام کیا ہے، اپنے کام کے حوالے سے وہ کون سا فیشن کر رہی ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی بغیر پردے کے آ کے بیٹھ جائے ممبر پہ اور مذہبی گفتگو شروع کر دے تو وہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے اعتراض کی۔ لیکن جو لوگ شوبز سے وابستہ ہیں، انہیں فیشن اور ہر طرح کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ اسی گیٹ اپ میں تصاویر بنوا لیتے ہیں اور وہ سب کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی کیا ہے،
ان کی نجی زندگی کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے۔ کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں بھی ہدایت دے اور ان تمام لوگوں کو جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔